السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم پیج 446 سے سیدہ اسماء کے بارے میں پڑھیں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ اسماء بنت مدربہ رضی اللہ عنہا، خاندانی پس منظر، ان کا نام اسماء تھا، والد کا نام مدربہ بن جندل ہے۔ جب قریش کا ایک سردار ہشام بن مغیرہ نجران آیا، نجران عیسائیوں کا علاقہ ہے یمن کے قریب، یعنی اس دور میں یہاں پر عیسائی آباد تھے، تو اس نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی، یعنی یہ اوریجنلی نجران سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے مکہ معظمہ لے آیا۔ مکہ میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا بدبخت اور ملعون ثابت ہوا، اور وہ تھا ابو جہل۔ اسماء کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کے بعد خاوند کے بھائی ابو ربیعہ بن مغیرہ نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی، اور اس سے 2 بیٹے عیاش اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو بیسیکلی یہ نان عرب تھی، لیکن ان سے ہشام بن مغیرہ نے شادی کی۔ ہشام بن مغیرہ کون تھا؟ قریش کا ایک بہت مشہور و معروف سردار، جس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا، مہمانوں کی میزبانی کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا، کھانا کھلاتا، یعنی یہ سارے اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں۔ اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا۔ کیا یہ اعمال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے؟ یعنی دور جاہلیت میں اس نے یہ جو اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان کا اس کو کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا، یعنی دنیا میں اچھا کہلانے کے لیے وہ یہ سب کام کرتا تھا، دنیا میں ہی اس کا چرچا اور تعریف چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا کام بھی کرے، خدمت خلق کا، لوگوں کی بھلائی کا، لیکن اس کی نیت اپنی ذات کی شہرت ہو یا دنیاوی فائدوں کا حصول ہو، ناموری کی خواہش ہو، فیمس ہونے کا شوق ہو اس کو، تو اس کا کچھ بھی اس کو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو بہرحال حضرت اسماء کا جو شوہر تھا ہشام بن مغیرہ، وہ جاہلیت میں ہی یعنی کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، اور پھر آگے سے بیٹا جو پیدا ہوا تو وہ اور بہت بڑی مصیبت۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ خود مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر آئیں تو ہم بھی سیدھے رستے پہ چلیں، ان کی سپورٹ چاہتے ہیں، ان کی مدد چاہتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے والد پسند نہیں کرتے کہ ہم دین کی طرف آئیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہمیں اجازت نہیں دیتے، کبھی ہم شوہر کا بہانہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس خاتون کو آپ دیکھیے کہ اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کا جو فعل ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے، اور اس کا اچھا اور برا صلہ اس کو خود ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی چوائس سے کوئی بھی کام کیا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے بیٹے ہیں عیاش اور عبداللہ، یہ مسلمان تھے، ہیں یہ بھی ابو جہل کے ہاف بردرز، بھائی، لیکن یہ مسلمان ہوئے، مگر ابو جہل مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ انسانوں میں سے نہیں تھا۔ ہشام کا بیٹا ابو جہل اسلام کی مخالفت میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف حسد اور بغض کا جھنڈا بلند کیا۔ وہ احمقوں کا سردار تھا، یعنی احمق اس لیے کہ جو لوگ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر لیں، ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے باپ کے بعد قریش کی سرداری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور اس کی سب سے بڑی امید کو زندہ درگور کر دیا۔
جو وہ چاہتا تھا اس کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا، اس لیے وہ ظلم اور سرکشی پر اتر آیا اور حد سے تجاوز کر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو جہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ سب کچھ تو قریش کے حصے میں چلا گیا، ایک نبوت تھی وہ بھی ان کو مل گئی، تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیں؟ یعنی اس کی جو ایگو تھی اور اس کی خود پسندی اور بڑا بننے کی خواہش، اس نے اس کو حق سے روکا ہوا تھا۔ تو بعض اوقات انسان دوسروں کا بہانہ کر کے حق سے رک جاتا ہے کہ دوسرے مجھے اس طرف نہیں آنے دیتے، اور بعض اوقات کیا وجہ بنتی ہے؟ انسان کی اپنی انا، انسان کی خود پسندی، دنیاوی منفعتوں اور فائدوں کے حصول کی خواہش۔ بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آیا اور شر پسندی کے مختلف طریقے آزمانے لگا۔ عمر بن میمون عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کو بد دعا دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے چند افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریب ہی اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی۔ قریش نے کہا کہ تم میں سے کون اس اوجڑی کو ان کی پیٹھ پر رکھے گا؟ عقبہ بن ابی معیط نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے اوجڑی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ اوجڑی پتہ کیا ہوتی؟ سٹمک، یعنی جانور کا سٹمک جو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے اوجڑی پیٹھ سے اٹھا کر دور پھینک دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی قریش کے سرکردہ افراد کو تباہ و برباد کر دے، الہی عتبہ بن ربیعہ کو تباہ و برباد کر دے، الہی شیبہ بن ربیعہ کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابو جہل بن ہشام کو تباہ و برباد کر دے، الہی عقبہ بن ابی معیط کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابی بن خلف کو تباہ و برباد کر دے، الہی امیہ بن خلف کو تباہ و برباد کر دے۔ سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ ان کے اندر رتی برابر بھی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ ساتھی جو ایمان لے آئے تھے، ان پر ہر طرح کی تکلیفیں اور ہر طرح کی آزمائشیں مسلط کرتے رہتے تھے۔ تو انہیں جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا، پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ امیہ بن خلف موٹا تھا، جب صحابہ نے اسے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ ابو جہل کا ماں جایا بھائی عیاش عمر بن خطاب کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہوا۔ ابو جہل اور اس کے بھائی حارث کو پتا چلا کہ وہ ہجرت پر روانہ ہو گیا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب کی گرفت کے خطرے کے باوجود دونوں نے دھوکے سے اپنے بھائی کو اپنی تحویل میں لیا اور اسے جکڑ کر مکہ معظمہ میں واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، اور اسے مکہ لا کر حبس بے جا میں رکھا، یعنی قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ مسلسل اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ کس کے حق میں؟ عیاش کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دی اور وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل کے بغض، عناد اور کینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے قریش کے سرداروں اور زعماء کو جنگ بدر پر روانہ ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ بھڑکانے والا کون تھا؟ جنگ بدر کے لیے بھی ابو جہل، تاکہ اس دین کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے ان کی جتھا بندی کو بکھیر کر رکھ دیا ہے اور ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے اور ان کے معبود کی مٹی پلید کر دی۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے لشکر اور مشرکین کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے مشرکین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد رقص و سرور کی محفل منعقد کی جائے گی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے اور شراب کے جام پیے جائیں گے۔ ابو جہل کو پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ علیم و خبیر نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، یعنی وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری نفری زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہی منظور تھا کہ باوجود اس کے کہ مسلمان جنگ بدر میں تعداد میں کم تھے، اسلحے میں کم تھے، سواری کے اعتبار سے کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا کی۔ لڑائی کی چکی گھومی، قریش کے سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اس کے بڑے بڑے بہادر تہتے ہو گئے۔ ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا کہ اس سے پاس سے سیدنا عبداللہ بن مسعود گزرے تو دیکھا کہ ابو جہل کراہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کا انجام دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو گرفتار کر لیا گیا اور لڑائی ختم ہونے کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ دونوں بدبخت اپنے کیے کا بدلہ پا گئے۔
سیدہ اسماء نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی. وہ عطریات بیچا کرتی تھی، یعنی بزنس وومن تھی، جو ان کے پاس یمن سے آتے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی ربیعہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس سے 10,000 درہم ادھار لیے. غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کا حساب صاف کر دیا، کیونکہ غزوہ حنین میں بہت سے مال غنیمت ملا تھا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جو آپ نے ادھار رقم لی تھی وہ لے لیجئے، اللہ تیرے مال اور تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے. جب کسی کا قرض لوٹائیں تو اسی طرح دعا دیا کرے. قرض کے آداب میں یہ ہے کہ قرض کو ادا کیا جائے اور دینے والے کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، کیونکہ دینے والے کا ایک احسان ہوتا ہے. سیدہ اسماء نے اللہ عزیز و غفار کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور جنت ان کے لیے واجب کر دی، ایمان کی وجہ سے، ورنہ کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. سیدہ اسماء اور ان کے بیٹے ابو جہل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق حائل کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر، حضرت اسماء پر اپنی رحمت کا سایہ کرے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے؟ بیسیکلی حضرت اسماء کے مزید حالات ہمیں نہیں ملتے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوئی اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئی اور وہ عطر بیچا کرتی تھی. ان کی زندگی کا یا ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ان کی زندگی میں آپ کے لیے کیا مثال ہے؟ ان کے گھر میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اور سب کی مخالفت برداشت کر کے صحیح چیز کو صحیح کہا، اسلام قبول کر لیا، حق کو قبول کر لیا. اور جو شخص آخرت کی سنگینی کو سمجھے، آخرت کے عذاب کو سمجھے، اس کے لیے دنیا میں حق کو قبول کرنا پھر مشکل نہیں رہتا. اور اسی طرح اگر ہمارا انوائرمنٹ کسی اور طرح کا ہوتا ہے اور ہمارے پاس خیر آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انوائرمنٹ ہمیں کیا کہے گا یا اس سے لوگ ہمیں تنگ کریں گے. ہمیں خیر ملی اور ہم نے بس اس کو لے لینی ہے. خیر سامنے آئے تو اسے قبول کر لیں اور اس کے بعد جب مخالفت ہو تو صبر سے کام لیں، کیونکہ عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، اچھے راستے پر آگے ہیں تو پھر ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جانی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے. استاذہ اس میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور آج کل کی مائیں دیکھیں کہ وہ اولاد کے انفلوئنس میں بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن ایک جگہ ان کا اپنا بیٹا کفر پہ تھا اور انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ، اور وہ بھی معمولی نہیں، بہت زیادہ لمٹ بھی کراس کر کے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ وہ میرے ساتھ ہوگا تو میں اسلام کی طرف آؤں گی، بلکہ وہ بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف تھے اور وہ بالکل پازیٹیوٹی کی طرف آئی. جی، یعنی ہم عموماً ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پر، کہ کوئی ہمیں سہارا ملے تو پھر ہم آگے بڑھیں. تو آگے وہی بڑھتا ہے جو اللہ کو سہارا سمجھ لیتا ہے اور پھر خیر کے رستوں کی طرف دوڑ لگا لیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائیں تو پھر دنیا میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکامات کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں سابقون الاولون میں سے ہوں تو پھر اس کے لیے دنیا میں دوڑ دوڑ کر نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا، خواہ ہمارے باپ، خواہ ہمارے بھائی، خواہ ہمارے بیٹے یا شوہر یا بچے، اولاد، رشتہ دار، دوست، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو. بعض اوقات انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن جب اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی، یہ میں نے سیکھا کہ مدینہ وہ جا کے انہوں نے ایک تو توکل بھی کیا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ وہ عطر بیچا کرتی تھی. جی، مطلب یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم شوہر کی بات نہ مانے یا باپ کی بات نہ مانے یا اولاد کی بات نہ مانے حق کی وجہ سے، ویسے تو اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کی اطاعت بھی ہے اور شوہر کی اطاعت بھی ہے اور خیر میں ہر کسی کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات آپ ایک راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور سارے لوگ دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ آپ سے فائنینشیل بائک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ بھی خرچہ نہیں دیں گے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کر لینا چاہیے تاکہ مالی طور پر انسان دوسروں کا محتاج نہ رہے. ایک اور بات بھی ہائی لائٹ کرنے والی تھی کہ جب کوئی ہمیں قرض دیتا ہے تو کبھی بھی دعا دینا بھولنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ ہم تو چلو اس کو واپس کر دیں گے، تو
تو ایک وہ احسان جتانے والی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کو دعا لازمی دینی چاہیے کیونکہ اس نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر موقع پر دوسرے کو دعا دیتے نظر آتے ہیں. ہمارے کلچر میں دعا دینا بہت کم ہے، ہمارے کلچر میں دعا لینا بہت زیادہ ہے. ہر دوسرا بندہ دعا کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا کر دیں ہمارے لیے، محاورتاً، عادتاً، تقیہ کلام کے طور پہ، سنجیدگی کے ساتھ، ہر حال میں. تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ دعا دینی چاہیے. اور جب آپ دعا دیں گے کسی کو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا. اور وہ شخص بھی اگر آپ کے لیے پلٹ کے دعا کرتا ہے تو آپ کے مزے ہی مزے. آپ کسی کو کہیں گے دعا کرے، ہو سکتا ہے اسے بھول ہی جائے، ہو سکتا ہے اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا دعا کروں. جب ہم اوپن اینڈ چھوڑ دیتے نا، دعا کریں، کیا دعا کریں، کیا چاہیے آپ کو، تو دوسرے کو ایک بھول بھلائیوں میں ڈال دیتے ہیں. اور ویسے بھی کسی کے ساتھ احسان کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ احسان کا بدلہ مانگ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ مثلا میں نے آپ کی کوئی مدد کی تو آپ کہتے ہیں شکریہ، ٹھیک ہے، تو جواباً میں اخلاقاً کہتی ہوں بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں جو ہم نے آپ کے لیے کیا. یہ دراصل یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، یہ کیا ہے؟ اس احسان کا جو آپ دوسرے کے ساتھ کریں اس کا بدلہ مانگنا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کے دل سے آپ کے لیے اچھی اچھی دعائیں خود بخود نہ نکلیں، دل سے نکلتی ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. یہ پوائنٹ ہے کہ جب ان کے بیٹے عیاش جو سیدنا عمر کے ساتھ مائگریٹ کر رہے تھے تو وہ واپس لے کر انہیں قید میں ڈال دیا گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ مسلسل ان کے لیے دعا کر رہے تھے. بالکل. تو اسی طرح جب ہمیں بھی پتہ چلا، میسج نہیں بھیجا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. بالکل. تو ہمیں بھی اپنی آس پاس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو اس کے لیے دعا کرے، کوئی تکلیف میں ہو اس کو ہم دیکھیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مشکل میں ہے تو اس کے لیے دعا کرے. یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، لیکن بہت زیادہ پیچھا نہیں کرنا چاہیے کسی کا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ابو جہل اور باقی سرداروں کے لیے دعا کی، لیکن اس کے ساتھ ہی پہلے جیسے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا بھی کی تھی کہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کو اس کے ذریعے طاقت دے. تو ایٹ دا اینڈ جب انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ اب ہدایت اس کے اندر نہیں جانے والی تو پھر بدعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا کر. تو راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ عمر بن خطاب اللہ کے محبوب نکلے، یعنی ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی. السلام علیکم استاذہ. اس میں دیکھیں یہ حضرت اسما کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ابھی تو ان کا ایک طرح سے ویل آف فیملی تھی، ان کا اسٹیٹس جو تھا ان کے ہسبینڈ کا کافی زیادہ اسٹرانگ تھا، امیر تھے، سب کچھ تھا. تو اس لحاظ سے وہ چاہتی تو اسلام کے خلاف ہو سکتی تھیں، وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر سکتی تھیں. ان کو بھی جیلسی ہو سکتی تھی کہ ایک نیا نبی جو ہے مبعوث ہوا ہے اور ہماری سرداری چھن گئی ہے. وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھیں. انہوں نے اسلام کے لیے اگر کنٹریبیوشن نہیں کیا تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس طرح سے کہ انہوں نے اس کو فیور نہیں کیا اپنے بیٹے کو، وہ جان گئی کہ یہ غلط ہے اور حق یہ ہے. یعنی عام طور پر ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ بیٹے غلط بھی کر رہے ہو نا تو وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں، وہ ان کی نظر میں بیٹے غلطی نہیں کرتے. تو یہ جو اندھی محبت ہوتی ہے نا بیٹوں کی، کہ جس کے نتیجے میں پھر ہم بعض اوقات بیٹیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، بعض اوقات بہو کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے آگے چلیں. اصل میں ابو جہل جو تھا وہ آغاز سے ہی اسلام دشمن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذوالمجاز نامی بازار میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے. تو ابو جہل آپ پر مٹی پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے بہکا نہ دے، یہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، تم لات و عزا کو چھوڑ دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اپنا کام کرتے رہے. دیکھیے سین دیکھیے، بازار لگا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پاؤ گے. ابو جہل مٹی پھینک رہا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے، لیکن آپ ابو جہل کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، ایز اف ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ.
اور آپ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ حکمت یاد رہے گی آپ کو. مخالفت کے وقت جب کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. آپ اپنا کام کریں. جب آپ اپنا کام کرتے جائیں گے تو دوسرے کی مخالفت آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ تشدد کون کر رہا تھا، زیادتی کون کر رہا تھا، طاقتور کون نظر آ رہا تھا؟ ابو جہل. لیکن انجام کیا ہوا؟ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اس کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لے آ. سجدے سے نفرت کرتا تھا، سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ابو جہل نے ایک دفعہ کہا لوگوں سے کہ محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں. تو اس سے کہا گیا کہ ہاں رکھتے ہیں. اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن رون دوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملاؤں گا. پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز ادا کر رہے تھے اس ارادے سے کہ آپ کی گردن کو رون دیں، یعنی گردن میں پاؤں رکھے. جب وہ آپ کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ آیا، ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا، یعنی ایسے ایسے روک رہا تھا. تو اس سے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی اور دہشت اور خوف اور بازو تھے، یعنی کوئی سٹاپ کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ ڈالتے، یعنی اس کو دنیا میں ہی مزہ چکھا دیتے. ابو طالب کو قبول اسلام سے روکنے والا بھی یہی تھا. جبکہ ان کا دل نرم ہو چکا تھا، وہ قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتے، لیکن یہ برابر روکتے رہے، یہ اور عبداللہ بن ابی امیہ. پھر اسی طرح اپنی مجلسوں پہ اسے بڑا فخر تھا. اس کی بیٹی ام سعید بھی بڑی متکبر تھی، یعنی ابو جہل کی بیٹی. بنو حذیل کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو دیکھا کہ ان کا گھر حرم سے باہر اور مسجد حرم کے اندر تھی. میں ان کے پاس ہی تھا کہ ان کی نظر ابو جہل کی بیٹی ام سعید پر پڑی جس نے گلے میں کمان لٹکا رکھی تھی اور وہ مردانہ چال چل رہی تھی، بہت اکڑ کر. عبداللہ کہنے لگے یہ کون عورت ہے؟ میں نے انہیں بتایا یہ ابو جہل کی بیٹی ام سعید ہے. اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد ہم میں سے نہیں ہیں. یعنی مرد کو مرد نظر آنا چاہیے، عورت کو عورت نظر آنا چاہیے. عورت کو مرد کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے ڈریس میں، حال ولیے میں، یا نہ اپنی چال ڈھال میں، نہ اپنی گفتگو میں، نہ سٹائل میں، نہ انداز میں، نہ ادب آداب میں. تو بعض لڑکیوں کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کیوں ہے، تو وہ بھائیوں کا مقابلہ یا مردوں کا مقابلہ، تو یہ چیز عورت کے حق میں اسلامی لحاظ سے درست نہیں. ابو جہل بہت متکبر تھا اور موت کے وقت بھی اس کا تکبر نہیں ٹوٹا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے، ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی. اس نے ان سے کہا اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا؟ یعنی آج تم نے بہت بڑے سردار کو مارا. اور جب وہ گردن کاٹنے لگی اس کی تو کہا کہ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ کسی سردار کا سر ہے. اور یہ اپنی ہی تلوار سے قتل ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء کا بیٹا عیاش جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح پوتا جو تھا اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی مسلمان ہو گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ ڈر کے مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور سمندر میں سوار ہو گیا، اور بہت تیز ہوا نے انہیں آ لیا، کشتی ڈولنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ اب اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو، صرف اللہ سے دعا کرو کہ اب تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. تو ایک دم یہ ہوش میں آ گئے کہ اللہ کا بندہ اتنے سال سے ہمیں یہی تو سکھا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارو، تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی. بہرحال انہوں نے اس وقت عہد کیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. پھر یہ واپس مکہ آئے اور مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری پچھلی خطاؤں کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جا کے جنگوں میں شریک ہوں. یعنی پہلے تم اسلام کے خلاف لڑتے تھے، اب تم اسلام کے حق میں کام کرو. تو اسی طرح ہماری بھی زندگی بعض اوقات اسلام کے خلاف گزرتی ہے، یا ہم دین کا مذاق اڑاتے ہوئے یا دین سے دور ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہمیں دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ندامت ہوتی ہے، بہت سے ریگریٹس ہوتے ہیں کہ اللہ ہم نے ایسا کیوں کیا.
کل ہی کوئی خاتون میرے پاس آئی ملنے کے لیے تو جاتے ہوئے رونے لگی. کہتی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں وہ ساری عبادات کیوں نہ کی جن کا مجھے اب پتہ چلا, نہ خود کی نہ اپنے بچوں کو سکھائی, کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا, اور اتنا عرصہ زندگی کا ایسے ہی گزر گیا. خاص طور پر ذکر اذکار کے بارے میں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, کبھی استغفار کیا ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, ہم تو سب اچھا کر رہے ہیں, تو ہم ذکر کی پابندی بھی نہیں کرتے. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں. تو جو پتہ چلتا ہے تو انسان کہتا ہے اب تو میری عمر اتنی گزر گئی اور وقت تھوڑا رہ گیا, میں نے کیا کیا. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو کہ جتنا وقت ہے اس کو صرف حسرتوں میں نہ گنوائے, پھر اس کو استعمال کر لے. اور جن کو جوانی کی عمر میں ہدایت مل جائے اور اللہ کی طرف آنے کا موقع مل جائے, ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بہت جلدی ہمیں یہ رستہ دکھا دیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں. چلیے آگے چلیں. سیدہ ریتا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا, خاندانی پس منظر. ریتا نام ان کا, والد کا نام عبداللہ بن معاویہ. سیدہ ریتا کی شادی جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہوئی. سیدنا عبداللہ بن مسعود مالی طور پر کمزور اور تنگ دست تھے اور ایک سرکردہ قریشی سردار کی بکریاں چرایا کرتے تھے. اس سردار کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا. بکریاں چرانے کی جو تھوڑی سی اجرت ملتی وہ گھر کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہوتی. اہل خانہ کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ نہایت رحم دلی, نرم خوئی اور خندہ پیشانی سے پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو کچھ کماتی اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کرتی. یہاں اب ایک اور مثال ہے کہ عورت کام کر رہی, پیچھے حضرت اسماء بھی عطر بیچتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون اس لیے کام کر رہی ہیں کہ شوہر کی آمدنی کم ہے تو گھر کو سپورٹ کیا جا سکے, تو ایسے حالات میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. علامہ ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ ریتا دستکاری کی ماہر تھی اور جو کچھ اپنی دستکاری سے کماتی وہ اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کر دیا کرتی. فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم اور تمہارے بیٹے نے مجھے صدقہ و خیرات کرنے سے مشغول کر رکھا ہے, تمہارے ہوتے ہوئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کروں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اگر تجھے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا تو تم ہمارے اوپر خرچ کرو, یعنی تمہیں اگر ثواب نہیں ملتا تو ہمیں نہ دو. فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایک کاریگر عورت ہوں, جو کچھ میں بناتی ہوں اسے بیچ دیتی ہوں, میرے بیٹے اور میرے خاوند کے اخراجات کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں, ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتی, یعنی میرے پاس پھر اتنے پیسے بچتے ہی نہیں کہ میں باہر کسی غریب کو دوں, گھر کے غریبوں پر ہی خرچ کرتی. میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں کوئی چیز صدقہ کروں. کیا جو میں اپنے خاوند اور بیٹے پر خرچ کرتی ہوں اس کا مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ریتا سے فرمایا تم ان پر خرچ کرو, جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا. علامہ ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں ان الفاظ کا اضافہ کیا, وہ لکھتے ہیں نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم فانفقی علیہم, تیرے لیے اچھا اجر ہوگا جب تک تو ان پر خرچ کرے گی تو ان پر خرچ کرتی رہو, یعنی تیرے لیے بہترین اجر ہے جب تک تم خرچ کرو گی ان پر, تو تم اپنا خرچ کرنا بند نہ کرو, خرچ کرتی رہو. ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود کی بیوی سیدہ ریتا سے مروی ہے کہ وہ ایک کاریگر خاتون تھی, وہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں بیچتی اور صدقہ کرتی. ایک دن انہوں نے اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے نے مجھے مشغول کر رکھا ہے, تم پر خرچ کرنے کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں بچتا جو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکوں. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر ہم پر خرچ کرنے سے تمہیں اجر و ثواب نہیں ملتا تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ تم ہم پر خرچ کرو. ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. آپ نے سیدہ ریتا سے فرمایا جب تک تو ان پہ خرچ کرتی رہے گی تجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو آپ دیکھیے کہ گھر والوں پہ خرچ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اجر حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, بہت ہی فطری دین ہے. سیدہ ریتا نے اپنا دور اس طرح بسر کیا جس طرح کے بسر کرنے کا حق تھا. کنبے کی دیکھ بھال میں انہوں نے اپنے شریک حیات کا ہاتھ بٹایا اور اولاد پر بھی پوری توجہ دی. سیدہ ریتا کا خاوند عبداللہ بن مسعود مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہونے لگا, یعنی اسٹوڈنٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس علم سے آراستہ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھا تھا. انہیں اپنے علمی فیوز و برکات سے نوازتے اور اپنے نبوی رشد و ہدایت سے آراستہ کرتے.
یا پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود میدان ہائے جہاد کی طرف نکلتے، اللہ کے دشمنوں مشرکین کے خلاف جہاد کرتے اور چہار داغ عالم اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے. سیدہ ریتا کا دلی ارادہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرے. عبداللہ بن مسعود اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مجبور نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر مجھ پر خرچ کرنے سے ثواب نہیں ملتا تو مت کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتی اور ان کا دل مطمئن ہو گیا. تو بہرحال ان کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا موقع عطا کیا. اس کہانی سے بھی ہمیں یا حضرت ریتا کی کہانی سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس بھی کیپیسٹی میں کسی کے ساتھ احسان کر سکتا ہے وہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کام کیوں نہیں کرتے تھے؟ شوہر کی ذمہ ہے نان نفقہ پرووائڈ کرنا اور شوہر کو کمانا چاہیے، عورت کی ذمہ داری نہیں کمانے کی. بالکل درست ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کر کیا رہے تھے؟ وہ علم حاصل کر رہے تھے. تو اگر شوہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی جلدی عمر میں ہو جاتی، شوہر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، یا ابھی اس کا کیریئر شروع نہیں ہوا ہوتا، لڑکی جاب کر سکتی ہے یا کوئی کام کر سکتی ہے یا گھر کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کرتی ہے تو وہ سب کچھ اس کے حق میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ احسان جتا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ناجائز مطالبے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں تو پھر ہر بات ہماری مانی جانی چاہیے. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ مجھے صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچتا. عموماً عورتیں تو یہ خیال کرتی ہیں نا کہ میرے پاس اپنے اوپر خرچ کرنے کو کچھ نہیں بچتا، تمہارے اوپر سارا خرچ ہو جاتا. بالکل، بہت اچھی بات کی کہ انہیں فکر یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر خرچ کرنے کو کچھ نہیں بچتا، انہیں فکر یہ تھی کہ صدقہ کرنے کو کچھ نہیں بچتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب عورتیں کمانے لگتی ہیں تو اب بہت ڈومینیٹنگ ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، ڈیورس ہونے لگتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں تو ایسی کسی کی ضرورت نہیں رہی. بالکل، یعنی ہمیں شوہر کی ضرورت ہی نہیں رہی. حدیث میں آتا ہے کہ عورت شوہر سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی چاہے وہ کتنی بھی مالدار ہو، کتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، اولاد بھی ہو، لیکن شوہر کی ضرورت اپنی جگہ ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس سب کچھ آ گیا تو اس کی باتیں سننے سے فائدہ نہیں اور ڈیورس لے لیتے ہیں یا خلا لے لیتے ہیں. یہ طرز عمل ایک مسلمان لڑکی کا نہیں ہوا کرتا. یہاں پہ جو ان کے اخلاق کا پتہ چل رہا ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود نہایت رحم دلی، نرم خوئی اور خندہ پیشانی سے پیش آتی تھی. یعنی باوجود اس کے کہ کمانے کے، یہ نہیں کہ تم قوام تھے اور میں تمہاری ڈیوٹی کر رہی ہوں، اب میری وہ کچھ بھی نہیں. بالکل، کیونکہ جب گھر کے کام کے ساتھ عورت کو باہر کا کام کرنا پڑتا ہے تو ذمہ داری دگنی ہو جاتی اور پھر بہت سی چیزیں تکلیف بھی دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. لیکن ایسے موقع پر پھر صبر سے کام لینا چاہیے، اجر نہیں ضائع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان اور اذیت کے ساتھ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. جی. اور استاذہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں کو کیسے عبادت بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اچھی مثال تھی. اور استاذہ یہاں پہ جس طرح ان کو فکر تھی کہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کمی ہو جاتی ہے، یا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. ان کو بھی ثواب کی فکر تھی، ان کی بھی فرسٹ پریورٹی ثواب تھی کہ اگر ہم پر خرچ کرنے سے آپ کو اجر ثواب نہیں ملتا تو آپ نہ کریں، ہم یہ پسند نہیں کرتے. کتنے کنسیڈریٹ ہیں. جی بالکل. بالکل، بعض اوقات ہم باہر والوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں لیکن گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے اور مقابلے پر ہوتے ہیں، اس نے مجھے کیا دیا کہ میں اس کو دوں. بلکہ گھر پہ خرچ کرے تو دگنا اجر و ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. اور چونکہ عورت کے ذمہ خرچ کرنا ہے نہیں، اس لیے جب وہ کرتی ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. بالکل، باہر کما بھی رہی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی اچھی طرح کر رہی ہیں. بالکل، اور بچے کے دل میں یہ نہیں ڈال رہی کہ تمہارا باپ کچھ نہیں کماتا اور دیکھو میں ہی سب کچھ کرتی ہوں. جی آپ بولیے. یہ بھی تھا کہ خاوند کا کام نہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گھر میں امن کو برقرار رکھا تھا. جی بالکل. اصل میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، جب انسان کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا دل بار بار نہیں ٹوٹتا.
دل جب ٹوٹتا ہے جب ہم سامنے والے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ریٹرن نہیں دیتا. بعض اوقات ہم صلہ اسمائل کی صورت میں چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے کسی کا تو کم از کم اسمائل تو کر دے, ہمیں سلام تو کر دیا کرے, ہماری بات تو مان جایا کرے. نہیں, ہم نے اللہ کے لیے کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا, اور اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی محبت پیدا کر دے گا. یہ یاد رکھیے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے. اور یہ محبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ محبت ڈیمانڈ نہ کریں کسی سے, آپ کسی سے تقاضا نہ کریں, آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا, آگے آپ معاملہ سنبھالیں. جی جو ابو جہل کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس سے یہ بھی ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اگر آپ کے اندر خیر نہیں ہے نا تو آپ کو کوئی خیر دے نہیں سکتا, چاہے آپ کے اراؤنڈ خیر کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہوں. بالکل. اور اگر آپ کے اندر خیر ہے نا اور انوائرمنٹ آپ کے کتنے بھی اگینسٹ ہے, لیکن آپ اگر خیر ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کر لیتے ہیں. یہی قانون ہے اللہ کی ہدایت کا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے, جس کے اندر خیر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے, اسے محروم نہیں کرتا. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عورت کو کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ایسے حالات میں مفید رہ سکے اور دوسروں کی بھی مدد کر سکے. بالکل, بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات شوہر بہت کچھ کما رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر عورت کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں جب شادی سے پہلے انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر ضرور آنے چاہیے تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو اور انسان دوسروں پر بوجھ نہ بن جائے, اپنے لیے خود کچھ کر سکے. ہنر والی بات کرنا چاہتی ہوں, اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پریکٹیکل ہنر سیکھنے چاہیے. آج کل اگر کئی آرٹس اینڈ کرافٹس کی چیزیں کریں تو جیسے پوٹری, اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں وہ بہت زیادہ ڈیکوریٹو پرپزز کے لیے ہو جاتی ہیں, یا ایک طرح سے آپ کے پاس مطلب ایک سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے یا آپ نے کوئی بہت فینسی چیز سیکھی ہے. لیکن ایک پریکٹیکل جو ڈیلی لائف میں آپ کی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے پہ توجہ دینی چاہیے. میں نے یہ ذرا نوٹ کیا کہ اگر آپ جیسے کسی کو بتائیں کہ مجھے کپڑے سینے آتے ہیں تو لوگ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ بخیل ہیں کہ یہ بازار سے سلوانا چاہتے ہیں, تو وہ اس طرح پیسے بچاتے ہیں. تو وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے جو ہنر بھی سیکھے بہت زیادہ پریکٹیکل ہونا چاہیے جس سے آپ عام لوگوں کو ضرورت کے بغیر بھی فائدہ دے سکیں. مجھے یاد ہے کہ کوئی چھٹیاں نہیں ہوتی تھی ہماری امی نے پہلے سے کام سوچ کے رکھے ہوتے تھے. اب نیٹنگ سکھانی ہے, اب کٹنگ سکھانی ہے, اب سوئنگ سکھانی ہے, اب پینٹنگ سکھانی ہے, اب عربی مزید پڑھنی ہے, اب کوکنگ کلاسز کرنی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ یعنی جب تک ہم اپنے والدین کے گھر رہے ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا اور ایکسٹرا سونے نہیں دیا گیا. یعنی وہیں سے اتنی ایک طرح سے محنت کی عادت ہوگی کہ بعد میں پھر جاب بھی کی, دین کا کام بھی کیا, بچے بھی پالے, وہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مینج ہوتی گئی. کیونکہ جب کام کی عادت نہیں رہتی تو پھر انسان کے لیے زندگی بوجھ ہو جاتی. جی آپ. السلام علیکم. 2 کہانیاں اور بہت ہی دلچسپ. اس سے جو مجھے آ رہا تھا عبداللہ بن مسعود تجوید میں ہم پڑھتے ہوئے جو حدیث آ رہی ہوتی ہے پیچھے ریفرنس عبداللہ بن مسعود کا آ رہا ہوتا ہے, لہجے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے رسم کا لہجہ اپنانا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں دیکھتے. آج پڑھ کے میں نے کہا کہ اسپینڈ پیسے خرچ کرنے والی عورت کون تھی اور وہ بنانے والی کون تھی. ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں یا وہ پروفیشنل ایک اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئیکن ہے, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کون صبر کر رہا ہے, اور وہ یہ چیز نہیں دیکھتے. تو مجھے تو آج ذہن میں آیا کہ ہم انشاءاللہ اب ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر بیوی نے انہیں سپورٹ کیا تو وہ کیا بن کے نکلے, انہوں نے کیا کچھ کیا. اور ایک اور پوائنٹ تھا کہ ابو جہل کے ضمنی پوائنٹ آیا تھا کہ جب انہیں لگا کہ وہ سرداری آنے والی ہے اور آپ سے کو دیکھ کے وہ جیلسی فیل ہوئی ابو جہل کو اور انا کی وجہ سے, تو مجھے وہ جو انت المقدموں میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک آرگنائزیشن میں 2 ایکول کیپیبلٹیز والے لوگوں میں سے ایک کو آگے کر دیا جاتا ہے تو دوسرا ضد میں اس کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے, بڑی ٹانگ کیسے. تو اس میں دوسرے کی آزمائش اس طرح ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری صلاحیتیں زیادہ ہیں لیکن اگلے کو فوقیت دے دی گئی ہے تو انت المقدم و انت المؤخر, وہ اس کو سپورٹ کرے کہ اللہ آزمائش تو ہے لیکن میں اس کو اوپر لے جاؤں. یعنی کبھی آپ آگے ہو کے نیکی میں آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے رہ کے سپورٹ دے کے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. اب ابن مسعود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق والے صحابی تھے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے. ابن مسعود اور ان کی والدہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے والے تھے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم انہیں
رسول اللہ کے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے. یعنی باہر سے آنے والے کیا سمجھتے کہ یہ اسی گھر کا بندہ ہے. یعنی اتنا زیادہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس آنے کی اجازت یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے اور یہ کہ تم میری راز کی باتیں سن لو یہاں تک کہ میں تمہیں منع کر دوں. یعنی اپنی پرائیویٹ لائف تک میں ان کو ایکسس دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں. ابو الاحوص سے روایت ہے کہ ہم ابو موسیٰ کے گھر میں عبداللہ بن مسعود کے چند ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھے اور وہ قرآن مجید دیکھ رہے تھے. عبداللہ کھڑے ہو گئے تو ابو مسعود نے کہا میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کھڑے ہونے والے سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی نازل کردہ آیات کے بارے میں علم رکھنے والے کسی کو چھوڑا ہو. یعنی سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے عبداللہ بن مسعود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ابو موسیٰ نے کہا اگر تم نے ایسی بات کہی ہے تو ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ہم غائب ہوتے تو یہ حاضر رہتے تھے. یعنی باقی لوگ چھٹی کر جاتے لیکن وہ چھٹی نہیں کرتے تھے, اور جب ہمیں حاضر ہونے سے روک دیا جاتا تو انہیں اجازت دے دی جاتی. یعنی ان کو دوسروں کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی. کیوں؟ ان کے سیکھنے کے شوق کی وجہ سے. عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا وَمَن يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس نے کسی چیز میں خیانت کی تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت شدہ چیز کو لے کر حاضر ہوگا. پھر کہا تم مجھے کس آدمی کی قرات کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں قرات کروں؟ حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 سے اوپر کچھ صورتیں پڑھ چکا ہوں, اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں ان سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہوں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایک بھی مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو میں اس کی طرف سوار ہو کر چلا جاتا. یعنی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دوسرے سب صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تو میں سیکھنے میں دیر نہ کروں. راوی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا ہوں, میں نے کسی سے بھی نہیں سنا جس نے ابن مسعود کا اس بات پر رد کیا ہو یا ان پر کوئی عیب لگایا ہو. یعنی ان کی بات کو حتمی بات سمجھا جاتا تھا, اس کی تصدیق کی جاتی تھی, کوئی ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا تھا. یعنی اتنا ساؤنڈ نالج تھا ان کا. حالانکہ ان کا بیک گراؤنڈ بہت ہمبل تھا. جس پہلے آپ نے پڑھا کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نوجوان لڑکا تھا, عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے. فرمایا اے لڑکے کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں, لیکن میں اس پر امین ہوں, مسلمان نہیں ہے ابھی, لیکن کہتے ہیں کہ میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس یہ امانت ہے, لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں پلا سکوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو, یعنی وہ حاملہ نہ ہوئی ہو, وہ دودھ نہ دیتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. میں ان دونوں کے پاس ایک ایسی بکری لے کر آیا جو آپ نے جیسی مانگی تھی. آپ نے اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا, دعا کی, اس میں دودھ اتر آیا. پھر آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ نے اس میں سے دودھ دوہا, آپ نے خود بھی پیا, ابو بکر نے بھی پیا. پھر تھن سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سکڑ جاؤ, لہٰذا وہ پہلے والی حالت پر چلا گیا. اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے. یعنی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تم سمجھدار بچے ہو. اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی ہیں, ڈائریکٹ آپ سے اخذ کی ہیں, جن میں مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. یعنی انہی کی قرات حتمی قرات ہے. قرآن کے ماہر تھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کی کتاب میں کوئی سورت ایسی نہیں مگر میں جانتا نہ ہوں کہ وہ کس چیز کے بارے میں نازل کی گئی. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک بھی اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اس تک اونٹ ہی پہنچ سکتے ہوں تو میں سوار ہو کر اس کی طرف جاؤں, یعنی میں وہ علم جا کر سیکھوں. مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. ہم نے عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک حدیث ذکر کی تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے ان کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو. کن سے قرآن پڑھو؟ 4 آدمیوں سے, جن میں آپ نے ابن ام عبد سے ابتدا کی, یعنی عبداللہ بن مسعود سے, اور ابی ابن کعب, اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم, اور معاذ بن جبل. یعنی یہ قرآن کی
چوٹی کے معلمین تھے، ان سے آپ نے ریکمینڈ کیا، ان کو آپ نے ڈگری دی، سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ ابو بکر اور عمر کے درمیان تھے. آپ نے دیکھا کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں اور سورۃ النساء کی تلاوت کر رہے ہیں. 100 آیت کی تلاوت کے بعد وہ نماز میں ہی قیام کی حالت میں دعا کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر تجھے دیا جائے گا، سوال کر تجھے دیا جائے گا. پھر فرمایا جو چاہتا ہے کہ قرآن کو تر و تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی قرات کو پڑھے، یعنی ابن مسعود کی تلاوت جیسی تلاوت کرے. جب صبح ہوئی تو ابو بکر ابن مسعود کو خوشخبری دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا آپ نے گزشتہ رات کون سی دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دعا کی تھی، یعنی جس وقت آپ نے فرمایا نا اب مانگو جو مانگو گے تو دیا جائے گا. اے اللہ میں تجھ سے ارتداد سے پاک ایمان چاہتا ہوں، یعنی ایسا ایمان جس میں کوئی واپسی نہ ہو، ختم نہ ہونے والی نعمت، ہمیشہ والی جنت کے اعلی مقام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں. تو اس وقت انہوں نے یہ دعائیں کی تھی. قیامت کے دن ان کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی، کیونکہ ان کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی. اور ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں اتنی پتلی ہیں کہ جب ہوا چلتی تو لڑکھڑانے لگے تو لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تعمیل کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا ممبر پر بیٹھ کے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، آپ دروازے میں تو وہی بیٹھ گئے، یعنی اتنا بھی نہیں کہا کہ آگے ہو جائیں کچھ، فوراً تعمیل کی. ان سے متعلق قرآنی آیات بھی نازل ہوئی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ 6 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں ابن مسعود بھی تھے کہ آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیے جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. شاگرد ان سے علم لینے کے لیے منتظر رہا کرتے تھے، ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے کہ جب وہ نکلیں تو ان سے علم حاصل کریں. جب یہ گھر سے نکلتے اور مسجد تک جاتے تو راستے میں بھی ان سے سیکھتے ہوئے جاتے تھے. تو یہ تھے ابن مسعود اور یہ تھی ان کی بیوی ریتا جنہوں نے اپنے شوہر کو سپورٹ کیا اور اپنے لیے بے پناہ صدقہ جاریہ کمایا. کیونکہ جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے خود غزوہ کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان مثالوں کو اپنانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے ان نعمتوں سے نوازے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.